نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں دوستو، میں آج جس ادارے میں آیا ہوں، یہ ادارہ ہمارے مخدوم و مکرم استاد محترم قاری معاصب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک نیا ادارہ ہے، جس میں قرآن مجید کا ناظرہ، حفظ اور تجوید کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یہ ادارہ خود مجھے اتنا پسند ہوا کہ میں کرب سے سفر کر کے اس ادارہ کے وزٹ کے لیے آیا ہوں، اور اب بھی اس ادارہ میں موجود ہوں، اور میرے دل کی بات جو اندر سے نکل رہی ہے، میں اپنے بچوں کو بھی اسی ادارہ میں لانا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میرے بچے قاری معاذ احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شاگرد ہوں گے، اور اسی ادارے میں حفظ قرآن بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور تمام دوستوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ ایسی اداروں میں اپنی اولاد کو لائیے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے حافظ قرآن بھی پائیے۔ میرے دوستوں، میں اپنے استاد محترم کے حکم سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا، جو رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے متعلق ہوگی۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نزول کا ذریعہ ہے، اور یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مخلوق، تمام ذاتوں سے اعلیٰ، اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انبیاء کی سردار، اور ان پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید تمام کتابوں کے سردار، اسی طرح یہ مہینہ رمضان المبارک بھی تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور مسلمان اس مہینے میں جب عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی رحمت نازل کر کے اس کے ایک فرض عمل کی ثواب 70 فرضوں سے بدل دیتے ہیں، اور ایک نفل کی ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور اس مسلمان جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں، اور آسمانوں کی طرف اڑنے والے پرندے، اور سراہوں بیلوں میں رہنے والے حشرات، اور عرش کے فرشتے اس مسلمان بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے کو 3 حصے میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلے حصے کو رحمت کا حصہ کہا فرمایا، اور دوسرے کو مغفرت کا، اور تیسرے حصے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ بتایا ہے۔ اور ایسا مہینہ ہے کہ اگر کوئی اس میں ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایسا ببرکت مہینہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدولت اس کے پہلے گناہوں کو، یعنی گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایسا مہینہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کوئی شخص اس میں کسی عبادت کی عادت ڈالتا ہے، یعنی وہ نفل نمازیں پڑھتا ہے، تراویح کا پڑھتا ہے، اور ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کے ساتھ ذکر و اذکار کرتا ہے، جو عادت اس نے رمضان المبارک میں اپنائی، اللہ تعالیٰ سارے سال اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ایسا روزہ اور ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس روزے میں ان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا، الرمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی تو اس میں روزہ کرنے والا شخص بھی اللہ کی طرف منسوب شخص کہلاتا ہے۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں دوستو، ہم رمضان المبارک میں اسی مہینے کے ہر گھڑی میں اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، ایک ترتیب رکھ لیں کہ ہم اس کے ہر گھڑی میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک ہم اس میں تلاوت بھی کرتے رہیں، ذکر اذکار بھی کرتے رہیں۔ روزہ کے وقت میں ہم تعلیم اور دوسری نیک کاموں میں مشغول بھی رہیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔